ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس دنیا کی میرے بھائیوں کوئی حیثیت نہیں، اور ہم آج آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہیں. ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی وزن نہیں، ہماری کوئی قیمت نہیں. آخرت فراموشی کے مرض میں مبتلا ہے، دنیا کی محبت میں ہم مبتلا ہیں، اور آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا وزن گھٹ گیا ہے، ہماری وقت ختم ہو گئی ہے. ابو داؤد کتاب الملاحم کی روایت، راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، کہ قریب ہے کہ دیگر امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں، تم پر حملہ کر دیں، جس طرح کھانے والے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی اللہ کے رسول؟ مسلمانوں کی تعداد دنیا کے اندر کم ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب سیلاب آتا ہے، پانی تیز بہتا ہے تو پانی کی روانی کوڑے کرکٹ کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے. ایسے تمہاری حیثیت ہوگی، تمہاری کوئی وقت نہیں ہوگی، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ دشمنوں کے سینوں سے تمہارا ڈر نکال دے گا، تمہارا خوف نکال دے گا، تمہاری محبت نکال دے گا. وہ تم کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، وہ تم کو کوئی ویلو نہیں دیں گے. کیوں ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ڈال دے گا، وہن کی بیماری ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگو گے، دنیاوی امور، دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لوگے. وہ کراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرو گے، آخرت کو بھلا دو گے، آخرت کی فکر تمہارے اندر نہیں ہوگی. دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگو گے، دنیا 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 کرو گے، آخرت کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، کتاب و سنت کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. میرے بھائیوں، آج ملا لیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی اس حدیث کے اندر، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ ساری باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ مسلمانوں کی مسجدوں کا جائزہ لے لیجئے، ہر گاؤں کے اندر مسجد ہے. پہلے پھوس کی مسجدیں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج ہر گاؤں میں الحمدللہ پختہ مسجدیں ہیں، عالی شان مسجدیں ہیں. لیکن آپ مسلمین کی تعداد جا کے دیکھ لیجئے ذرا، 500 لوگوں کی بستی میں جہاں پہ 500 لوگ رہتے ہیں، آپ کو صرف 5 افراد نمازی ملیں گے. کہیں کہیں تو کسی وقت مسجد کے اندر اذان تک نہیں ہوتی ہے. یہی مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کا یہی مطلب ہے، ہرگز نہیں میرے بھائیوں. اس لیے سب سے پہلا ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ آخرت ہونا چاہیے. آپ آخرت کی فکر کیجئے اور دنیا بھی کمائیے. اصل کامیاب وہ شخص ہے جو آخرت کے اندر کامیاب ہوگا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں. مسلمان مانتا ہے مرنا ہے، کافر مانتا ہے مرنا ہے، مشرک کو بھی اقرار ہے کہ مرنا ہے. موت کے بارے میں آپ کسی سے پوچھ لیجئے، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کا اتفاق ہے کہ سب کو مرنا ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے کے بعد جو شخص کامیاب ہوگا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز،
تو جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز، تو ایسا ہی شخص کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جسے جہنم کی آگ سے نجات مل جائے اور جنت کے اندر داخلہ مل جائے، ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور ہم کامیاب کس کو سمجھتے ہیں؟ اس دنیا کے اندر جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، زمین جائیداد ہو، روپے پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، ہم ایسے لوگوں کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ اور عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آدمی دولت کے اعتبار سے جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی دین بیزار ہوتا ہے، دولت کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے نجات دے دی اور جنت کے اندر داخل کر دیا فقد فاز، تو ایسا ہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ہلاک کیا، قارون کو ہلاک کیا، قوم سمود کو ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، فرعونیوں کو ہلاک کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زیادہ دولت دی تھی؟ دولت کے غرور میں، دولت کے نشے میں اس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا رب اوپر والا نہیں ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مغرور شخص کو جب ڈبو کر ہلاک کیا، فرعون کو ہلاک کیا، اس کے ماننے والوں کو ہلاک کیا، تو دولت کام نہیں آئی، زمین کام نہیں آئی، جائیداد کام نہیں آئی، بڑی بڑی بلڈنگیں وہ چھوڑ کے چلے گئے، فلک بوس عمارتیں چھوڑ کے چلے گئے، لہلاتی کھیتیاں چھوڑ کے چلے گئے، چشمے چھوڑ کے چلے گئے، وہ ساری نعمتیں چھوڑ کے چلے گئے جن کے اندر وہ عیش و عشرت کر رہے تھے۔ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملی۔ اچھا انسان مرتا ہے لوگوں کو افسوس ہوتا ہے، لوگ افسوس کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی فاسق فاجر آدمی اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی بدبخت کمینہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی ظالم اس دنیا سے جاتا ہے جو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، لوگوں کی زمینیں ہڑپ لیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتا تھا، تو لوگ اس پر افسوس نہیں کرتے ہیں بلکہ کہتے ہیں اچھا ہوا مردود چلا گیا اس دنیا سے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ایسا کام کر کے ہم کو جانا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے افسوس کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، کہ یہ شخص یا تو آرام پانے والا ہے یا دیگر لوگ اس سے آرام پانے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ من مستری و من مستراح منہ، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واداہ الی رحمت اللہ، کہ جب کسی مومن بندے کا انتقال ہوتا ہے، کسی اچھے مسلمان شخص کا انتقال ہوتا ہے، تو دنیا کے جھمیلوں سے وہ نجات پا لیتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا لیتا ہے، دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا لیتا ہے، اور اسے اللہ کی رحمت میں جگہ مل جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی فاسق فاجر شخص کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بدمعاش اس دنیا سے جاتا ہے، کوئی ظالم اس دنیا سے جاتا ہے، تو یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، تو جتنی مخلوقات ہیں سب آرام محسوس کرتی ہیں، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ جمادات جتنے ہیں سب کے سب اس کی شرارت سے، اس کی شرانگیزیوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ آپ لوگوں کے مابین
ایک بنگلہ خطیب شیخ اجمل حسین سلفی صاحب تشریف لا چکے ہیں. ابھی شیخ تسلیم صاحب آپ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں. کچھ دیر آپ کے سامنے خطاب کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بنگلہ زبان میں بڑی ہی سریلی انداز میں خطاب کریں گے اور آپ کے سے انشاءاللہ کچھ تعاون بھی لیں گے. اس لیے جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں اور جلسہ سے ادھر ادھر کبھی نکل کے جا رہے ہیں, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑی سی قربانی دیجیے اور تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں اور جگر تھام کر بیٹھے رہیں. میرے بھائیوں, اس لیے ہمیں اچھا کام کر کے جانا چاہیے. ہم صحابہ کرام کی مثالیں بہت زیادہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام جنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر جنتی ہونے کی سند دی ہے, اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. دین کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر انہوں نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں, ہم ان کی قربانیوں کو نہیں جانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے ان کے اندر کس قدر فکر آخرت تھی. جب ابو لولو مجوسی نے ان کو زخمی کر دیا, وہ زخمی ہو گئے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہنے لگے کہ اب کیا ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی, آپ نے ان کی صحبت کا حق ادا کیا, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے راضی تھے. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت آپ کو میسر ہوئی, آپ نے ان کی صحبت کا بھی حق ادا کیا, اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے راضی تھے. اس کے بعد آپ کو ہم تمام صحابہ کرام کی صحبت حاصل ہے. انشاءاللہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تمام صحابہ کرام آپ سے راضی رہیں گے. تو آپ فکر مند کیوں ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ذکر کرتے ہو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا ذکر کرتے ہو, یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن میں تمہارے بارے میں فکر مند ہوں. ابھی جو صحابہ کرام موجود ہیں میں ان کے بارے میں فکر مند ہوں. اگر میرے پاس زمین بھر کر بھی سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے زمین بھر کر سونا بطور فدیہ دے دیتا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. میرے بھائیوں, اس لیے ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے انسان اور جن کو محض اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. تو سب سے پہلے آخرت, پھر اس کے بعد دنیا داری سے اسلام نہیں روکتا. آپ حلال طریقے سے, جائز طریقے سے, اعتدال کے ساتھ دنیا کمائیے. اسلام دنیا کمانے سے نہیں روکتا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.